إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. معزز و محترم علماء کرام، بزرگان قوم ملت، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں اور ایک بڑی تعداد میں اس دینی پروگرام میں شریک اسلامی خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد کلام مقدس سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور ان آیتوں کے ضمن میں ایک انتہائی اہم موضوع پر کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہمارے محترم جناب قاری اقبال صاحب، جو آپ کے اس مسجد کے ذمہ دار امام ہیں، انہوں نے مجھے جو موضوع دیا ہے یقیناً بے انتہا اہم موضوع ہے، اور ہمارے سماج کو ضرورت ہے اس موضوع پر کچھ باتیں کہی جائیں۔ ہماری بے رغبتی، ہماری عدم توجہی جو اس تعلق سے ہے وہ انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ وہ موضوع ہے میرے بھائیوں، تعلیم و تربیت کی اہمیت اور ضرورت۔ یقیناً تعلیم بے انتہا اہم موضوع ہے، اور تعلیم اور علم کی اہمیت کا اگر آپ کو اندازہ لگانا ہو تو اس کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ یہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ وہ آیتیں ہیں جو ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے نازل کی۔ ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے علم کی اہمیت کا تذکرہ کیا، اور سب سے پہلا لفظ اور سب سے پہلا پیغام، یا آج کے دور میں اگر ہم کہیں کہ سب سے پہلا میسج اللہ رب العالمین کا جو اپنے نبی کو ملا جبریل امین کے ذریعے سے، وہ یہ تھا اقرا، آپ پڑھیں، آپ پڑھیں۔ یہ یعنی قرآن کا سب سے پہلا لفظ وہ تعلیم سے متعلق ہے، وہ سیکھنے سے متعلق ہے، جو علم کی اہمیت کو بتانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی سے نہیں کہا کہ پہلے مجھ کو پہچانا جائے، پہلے صفائی اختیار کی جائے، پہلے پیسے کمائے جائیں،
پھر ساری چیزیں ان کے ذریعے سے خریدی جا سکتی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے جو آیتیں نازل فرمائی وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیں اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ہم وہ قوم ہیں دنیا میں، اور صرف مسلمان ہی نہیں، اسلام مذہب اسلام ہی نہیں، بلکہ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، دنیا کے جتنے بھی دھرم ہیں، ہر دھرم نے اپنے ماننے والوں کو علم کے حاصل کرنے پر ابھارا ہے۔ علم حاصل کریں، سیکھیں، پڑھیں، شکشت بنیں۔ لیکن قربان جائیں مذہب اسلام کے، مذہب اسلام نے نہ صرف علم حاصل کرنے پر ابھارا ہے بلکہ علم حاصل کرنے کو فرض قرار دیا ہے۔ یہ فرض ہے تمہارے لیے کہ علم حاصل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے، اس کا تعلق کسی بھی علاقے سے ہو، کسی بھی عمر سے ہو، کسی بھی ذات اور برادری سے ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ مسلمان ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کرے۔ ہم لوگ عام طور سے کہنے لگتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کی عمر ہوتی ہے، نہیں، علم کسی بھی عمر میں حاصل کیا جا سکتا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کے دماغ، ان کے ذہن خالی ہوتے ہیں، ان کے دماغوں میں ان کو جو کچھ پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے وہ جلدی بیٹھ جاتا ہے، ان کے دماغوں میں دنیا کے جھمیلے نہیں ہوتے۔ لیکن علم کسی بھی عمر میں حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ مسلمان اگر ہے وہ علم کو سیکھے، وہ علم کو حاصل کرے، وہ علم کو سیکھے۔ اور یہ جو محفلیں ہیں جو آج آپ نے منعقد کی ہے، مولانا بتا رہے تھے قاری صاحب کہ ہم ہر 2 مہینے میں ایک پروگرام رکھتے ہیں، اور یہ محفلیں بھی علم سیکھنے اور سکھانے کی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ان میں بہت سی باتیں آپ کو بتائی جائیں گی، بہت سی باتیں آپ سیکھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کی محفلوں کے منعقد کرنے کا سلسلہ اور رواج تھا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہلم بنا نومن ساعتن، آؤ تھوڑی دیر کے لیے ایمان کی باتیں کرتے ہیں، ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ اس طرح کی چیزوں سے، اس طرح کی محفلوں سے، اس طرح کے پروگراموں سے یقیناً ہمارے ایمان میں تازگی آتی ہے۔ ہم جب علماء کی زبانی قرآن و سنت کی باتوں کو سنتے ہیں، ہم جب سنتے ہیں تو ہمارے اندر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کیجئے لوگوں کے لیے، آپ قرآن و سنت کی باتیں ان کے لیے بتائیں، کیونکہ نصیحت کرنا یہ مومنوں کے لیے فائدہ پہنچاتا ہے، اس سے اس کے ایمان میں تازگی آتی ہے، عمل کرنے کا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اور ان محفلوں میں بیٹھنے کا اجر اور ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اس طرح کی جو میرا موضوع ہے اس میں تمہیدی طور پر میں چند یہ باتیں اس مجلس کے تعلق سے ممکن ہے کہ ہمارے بھائی باہر بیٹھ کر ہماری باتوں کو سن رہے ہوں کہ ہم تک آ رہی ہیں، میں ان کے لیے یہ باتیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی محفلوں میں بیٹھنے کا کیا فائدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس طرح کی محفلوں میں بیٹھنے کا فائدہ یہ ہے کہ غشیت علیہم الرحمہ، ایسے لوگوں کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ اللہ کی رحمت ایسے لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہے جو دینی محفلوں میں، دینی مجلسوں میں، دینی پروگراموں میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سنتے ہیں،
ایسے لوگوں کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے. غشیت علیہم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ، اور ان پر سکون نازل ہوتا ہے. ان محفلوں میں بیٹھنے سے سکون ملتا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے کچھ فرشتے اللہ کے یہاں جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ میرے بندو، میرے فرشتوں بتاؤ، تم آئے ہو فلاں بستی سے، تم آئے ہو جھنجھ پوری کے لوگوں کو کس حالت میں پایا تو نے؟ اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کے بارے میں پوچھتا ہے. فرشتے کہتے ہیں کہ رب العالمین، ہم لوگ گئے، ہم نے دیکھا کہ جھنجھ پوری کی جامع مسجد کے اندر ایک دینی پروگرام تھا جس میں کچھ لوگ تھے جو قرآن و حدیث کی باتیں کر رہے تھے اور کچھ لوگ تھے جو ان باتوں کو سن رہے تھے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اچھا ایسی بات ہے. فرشتوں گوار ہو، اس مجلس میں جتنے لوگ شریک تھے، جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان تمام کی میں نے مغفرت کر دیا، ان کو میں نے بخش دیا. فرشتے کہتے ہیں کہ رب العالمین، اس مجلس میں تو فلاں گنہگار بھی تھا، اس مجلس میں تو فلاں سیاہکار بندہ بھی ہے. اور بعض روایتوں میں ہے کہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک شخص تھا جو اپنی کسی ضرورت کے لیے گیا تھا، وہ تھوڑی دیر کے لیے اس مجلس میں بیٹھ گیا تھا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ گنہگار ہے کوئی بات نہیں ہے، سیاہکار ہے کوئی بات نہیں ہے. اللہ کی رحمت جب جوش میں آتی ہے، اللہ اپنے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گواروں میں نے اس کو بھی بخش دیا، اس کی بھی میں نے خطائیں معاف کر دی ہیں. میرے بھائیوں، ان محفلوں میں بیٹھنے کا یہ فائدہ ہے، آپ دکانوں پر بیٹھ کر، چوراہوں میں بیٹھ کر، اپنی جگہوں پر بیٹھ کر، اپنے گھروں میں بیٹھ کر ممکن ہے ان باتوں کو سن رہے ہوں، لیکن ایک دینی محفل میں بیٹھنے کا جو فائدہ ہے وہ یہاں آنے سے آپ کو حاصل ہوگا. آپ کو پروگرام میں شریک ہونا چاہیے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ مسلمان اگر ہیں تو مسلمان کے لیے علم کا سیکھنا بے انتہا ضروری ہے، اور شریعت نے اس کو فرض قرار دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا، علم کا سیکھنا فرض ہے کہ وہ علم کو حاصل کرے، فرض ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے تمام مذاہب نے علم کے حاصل کرنے پر ابھارا ہے، اور مذہب اسلام نے اس کو فرض قرار دیا ہے. اور اللہ رب العالمین کی اہمیت کا اندازہ اگر آپ کو لگانا ہو کہ تعلیم انسان کے لیے کتنی ضروری ہے، قرآن کی پہلی وحی تعلیم سے متعلق تعلیم کی اہمیت کو بیان کرتی ہے. اور اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر اپنا تعارف، اپنا انٹروڈکشن علم کے ذریعے سے کروایا. اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن خلق الانسان علمہ البیان. میں رحمان ہوں اور میں وہ رحمان ہوں جس نے انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان، اور انسان کو بات کرنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا. علم کا تذکرہ یہاں پر آیا ہے. اللہ نے اپنا تعارف علم کے ذریعے سے کروایا ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعائیں سکھائی گئی ہیں، ان دعاؤں میں سے ایک دعا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. آپ کہیے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. مال و دولت میں اضافہ نہیں، اولاد میں اضافہ نہیں، اور دنیا کے حاصل کرنے میں اضافہ نہیں. بینک بیلنس کو بڑھانے کی دعا نہیں مانگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ اللہ نے اپنے پیارے کو اگر کسی چیز میں اضافہ کرنے، اگر کسی چیز میں بڑھوتری کرنے کی دعا اگر سکھائی تو دعا تھی وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. آپ کہیے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے، میرے علم میں بڑھوتری کر دے. یہ
آپ اندازہ لگائیں کہ علم کتنا ضروری ہے انسان کے لیے. علم کو انسان کو سیکھنا چاہیے، اور علم کے ذریعے سے انسان میں سلیقہ آتا ہے، انسان کو زندگی گزارنے کا شعور پیدا ہوتا ہے. اسی لیے آج آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہم عام طور سے ماں باپ اپنے بچوں کو لے کر پریشان رہتے ہیں، اپنے بچوں کی شکایتیں کرتے ہیں، اپنے بچوں کے ہمارے بچے ہمارے کہے کے نہیں ہیں، ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے، ہمارے بچے ہماری نافرمانی کرتے ہیں، ہماری بات نہیں مانتے، ہم کچھ کہتے ہیں وہ کچھ کرتے ہیں. میرے بھائیوں، ان سب کی اگر کوئی وجہ ہے تو وہ تعلیم کا نہ ہونا ہے. تعلیم ہوگی، بچوں کی اچھی تربیت ہوگی، تعلیم کے ساتھ ساتھ میں بچے آپ کی بات کو مانیں گے، آپ کے کہے میں رہیں گے. اور جو آج ماں باپ کو جو شکایتیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. آپ کو معلوم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک شخص آیا اور اس نے آ کر حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے بیٹے کی شکایت کی کہ امیر المومنین، میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا. جو ہم کرتے ہیں، ہمارے بڑے جب بھی کسی عالم کے پاس میں بیٹھتے ہیں، جب بھی کوئی مہمان آتا ہے، جب بھی کہیں پر بیٹھتے ہیں، عام طور سے لوگوں کا تذکرہ یا لوگوں کی جو گفتگو ہوتی ہے اپنی اولاد کے رویوں کے تعلق سے ہوتی ہے. ہماری اولاد بگڑ گئی ہے، ہماری اولاد ہمارے کہے میں نہیں ہے، ہماری اولاد ایسا کر رہی ہے، ہماری اولاد نے ناک میں دم کر رکھا ہے. میرے بھائیوں، ہم اولاد کی شکایتیں کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم خود کوتاہی کیے جاتے ہیں. مولانا بتا رہے تھے کہ سوال کیا گیا کہ میں اپنے بچے کی اسلامی تربیت کرنا چاہتا ہوں، اچھا انسان بنانا چاہتا ہوں. اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اسلامی نیک اور دیندار خاتون سے شادی کی جائے، جس کی اچھی تربیت ہو، اچھی تعلیم ہو. چنانچہ حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے شکایت کی اپنی اولاد کی، اور کہا کہ میری اولاد ہے، میرا کہا نہیں مانتی، میری بات نہیں مانتی، وہ ایسا کرتی ہے. امیر المومنین نے اس کی تمام باتیں سنی، اور اسلامی طریقہ یہی ہے، اسلامی طریقہ یہی ہے کہ فریقین کی باتوں کو سنا جائے. آج اکثر والدین جو اولاد کی شکایتیں کرتے ہیں، وہ پہلے ماں باپ خود اولاد پر ظلم کیے رہتے ہیں. لیکن ہم ماں باپ کے دکھڑے سن کر اولاد کو نکمی، اولاد کو ناکارہ، اولاد کو نافرمان، اور نہ جانے کون کون سے تغمے اور کون کون سے نام ان کو دینے لگتے ہیں، جبکہ ماں باپ کتنی کمی کوتاہی کیے رہتے ہیں، ہم کبھی سننے کی کوشش نہیں کرتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اولاد کی شکایت کی. حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب نے اس کے باپ کی تمام باتوں کو سنا اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے تمہاری بات کو سن لی ہے، میں بیٹے کو بلاتا ہوں، ان سے معلوم کرتا ہوں. بیٹے کو بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ تمہارے باپ کا کہنا ہے کہ تم ان کی بات نہیں مانتے، تم ان کی نافرمانی کرتے ہو، تم ان کو سخت سست کہتے ہو، تم ان کو بسا اوقات گالیاں بھی دیتے ہو، بسا اوقات ان پر اپنے باپ پر ہاتھ بھی اٹھا دیتے ہو. بیٹا کہتا رہا کہ امیر المومنین، میرے باپ کی تمام باتیں صحیح ہیں، میں ان کی نافرمانی بھی کرتا ہوں، ان کی باتیں بھی نہیں مانتا، ان کو گالیاں بھی دیتا ہوں، ان پر بسا اوقات ہاتھ بھی اٹھا دیتا ہوں. لیکن امیر المومنین، میرے پاس ایک سوال ہے، کیا میں وہ سوال کر سکتا ہوں؟ کہا کہ ہاں پوچھو. کہا کہ امیر المومنین، کیا میرے باپ کے ہی میرے اوپر حق ہے، میرا کوئی حق نہیں ہے اپنے ماں باپ پر؟ کہا کہ تمہارا بھی حق ہے. پہلے تو اولاد ہی کا حق ہے، ماں باپ کا تو بعد میں ہوتا ہے. پہلے تو ماں باپ پر اولاد کا حق ہے.
کہا کہ امیر المومنین اسلام جو بتاتا ہے، میرا پہلا حق یہ تھا کہ میرے لیے نیک ماں کا انتخاب کیا جاتا۔ جب میرا باپ شادی کرنا چاہ رہا تھا، جو میری ماں لے کر آیا ہے، میری ماں نیک ہوتی، دیندار ہوتی، صالحہ ہوتی، اچھے چال چلن والی ہوتی، نمازوں کی پابند ہوتی، قرآن کی تلاوت کرنے والی ہوتی، وہ جب مجھے دودھ پلاتی تو بسم اللہ پڑھ کر دودھ پلاتی، وہ پڑھی لکھی ہوتی، وہ تمام چیزوں کو جانتی۔ لیکن میرے باپ نے میرا پہلا حق مارا ہے۔ اس نے ایک آگ کی پجارن سے شادی کر لی۔ میری ماں نیک اور صالح نہیں ہے، دیندار نہیں ہے، جو میری اچھی تربیت کرتی، جو مجھ کو اسلام کی باتیں بتاتی، چونکہ بچپنے سے بچوں کے دماغ میں اسلام کی باتیں بٹھائی جاتی ہیں، تبھی بچوں کے دل و دماغ میں یہ تمام چیزیں بیٹھتے ہیں۔ تو کہا کہ امیر المومنین یہ میرے لیے جو ماں لے کر آیا ہے وہ آگ کی پجارن ہے، میرے باپ نے میرا پہلا حق مارا۔ میں پیدا ہوا، پیدائش کے بعد میرا پہلا حقیقت، اچھا اس پر میں کچھ باتیں کر لوں چونکہ عورتیں موجود ہیں۔ نیک اگر عورت ہوگی تو اولاد نیک ہوگی۔ دنیا کی تمام چیزوں سے، ساز و سامان سے سب سے بہترین کوئی چیز اگر ہمارے نبی نے بتائی ہے تو الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ یہ دنیا کی تمام چیزیں جو بھی ہیں، ایک ساز و سامان ہے، زندگی گزارنے کا ذریعہ ہیں۔ ان میں سب سے بہترین ساز و سامان اگر کوئی ہے تو نیک عورت ہے، صالح عورت ہے، دیندار عورت ہے۔ اور اگر عورت دیندار ہوگی، اپنے شوہر کی نافرمانی کرنے والی نہیں ہوگی، اپنے اولاد کی اسلامی تربیت کرنے والی ہوگی، اور اچھی اور دیندار ہوگی تو جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو سکتی ہے۔ ایما امرأۃ اذا صلت خمسها وصامت شهرها واتأت بالها ولتدخل من ای ابواب الجنہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی عورت جب 5 وقت کی نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، وہ احسنت فرجہا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، بدچلن نہ ہو، وَأَطَاعَتْ بَالَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ اگر کسی عورت میں یہ 4 خوبیاں ہیں، نمازوں کی پابند ہو، رمضان کے روزے رکھنے والی ہو، اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو، بدچلن نہ ہو، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی ہو، فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، وہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے اس کے لیے اختیار ہوگا، وہ کسی بھی دروازے سے جنت کے اندر داخل ہو سکتی ہے۔ تو اس صحابی نے، اس شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول، اس نے میرا پہلا حق مارا ہے، آگ کی پجارن سے شادی کر لی ہے، نیک ماں میرے لیے لے کر نہیں آیا ہے۔ جب ماں نیک نہیں ہوگی تو اولاد نیک کہاں سے ہوگی؟ ہم اور آپ زمیندار لوگ ہیں، اگر کھیتی میں آپ نے جو بیج ڈالا ہے وہی تو ہرا ہوگا، آپ نے جوار ڈالی ہے تو جوار ہری ہوگی، باجرہ نہیں ہوگا، گیہوں نہیں ہوگا۔ تو اب جب دیندار سے آپ نے شادی نہیں کی ہے، اس کھیتی سے جو اولاد جنم لے رہی ہے، کھیتی ہی صحیح نہیں ہے تو کہاں سے نیک اولاد ہوگی، کہاں سے اچھی اولاد ہوگی؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے امیر المومنین، اس نے میرا پہلا حق مارا ہے کہ اس نے آگ کی پجارن سے شادی کی ہے، نیک ماں میرے لیے لے کر نہیں آیا ہے۔ دوسرا میرا حق یہ تھا کہ جب میں پیدا ہوا تو پیدا ہونے کے بعد میرا خوبصورت اور پیارا سا نام رکھا جاتا، پیارا سا نام رکھا جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے بچوں کا بہترین نام رکھو، صحیح مسلم کی روایت۔
کیونکہ نام کا بچے کی زندگی پر اثر ہوتا ہے. جو نام رکھیں گے نام کا بچے پر اثر ہوگا. اور بہترین نام عبد الرحمن، عبداللہ، اور اسی طریقے سے اللہ کے نام کے ساتھ میں کچھ لگانا، اسی طریقے سے صحابہ کرام کے نام، انبیاء کرام کے نام، یہ تمام اچھے نام ہیں. لیکن ہم اتنے ماڈرن ہو چکے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نام بھی نئے ہوں. نہ جانے کہاں کہاں سے نام لے کر آتے ہیں. ایسا ہو جو کہیں پہ نہ ہو، جو گاؤں میں کسی کا نہ ہو، رشتہ داری میں کسی کا نہ ہو. آپ جائیں گے عربوں میں، ہر گھر میں عبداللہ اور عبد الرحمن ملیں گے. ہر گھر میں عبداللہ، عبد الرحمن آپ کو مل جائیں گے. تو ناموں میں کوئی جدت نہیں ہے، بہترین نام رکھیں کیونکہ نام کا بچے کی زندگی پر اثر ہوتا ہے. تو اس نے کہا، اس شخص نے کہ امیر المومنین، میرا دوسرا حق یہ تھا کہ میرا پیارا اور خوبصورت سا نام رکھا جاتا. اس نے میرا نام جعل اور بعض روایتوں میں ہے خنفسا رکھا. یہ ایسے کیڑے کو کہا جاتا ہے جو گوبر کے نیچے لگتا ہے، گندگی کے نیچے لگتا ہے، اسی کو کھاتا ہے. اور جو یہ موسم چل رہا ہے اس میں یہ کیڑا زیادہ پیدا ہوتا ہے. میرا نام اس نے جعل یا بعض روایتوں کے مطابق خنفسا رکھا. اور یہ اس کیڑے کو کہتے ہیں جو گوبر کے گندگی کے نیچے لگتا ہے، اسی میں پیدا ہوتا ہے، اسی کو کھاتا ہے اور اسی کی گولی بنا کر لڑکاتا ہوا لے جاتا ہے. آپ نے اگر کبھی دیکھا تو اتنا گندا میرا نام رکھا ہے. میرا دوسرا حق میرے ماں باپ نے میرا دوسرا حق مار لیا. تیسرا میرا حق جو اس میرے موضوع سے متعلق جو باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ تیسرا میرا حق یہ تھا، جب میں پڑھنے کے لائق ہوا، جب میں کچھ سیکھنے کے لائق ہوا، جب میں قاعدہ سپارہ لے کر مسجد میں استاد کے پاس جانے کے لائق ہوا، بیگ اور بستہ لٹکا کر اسکول میں جانے کے لائق ہوا، میرے باپ نے میرے لیے بکریاں خرید دی، مجھے ڈنڈا تھما دیا کہ جاؤ ان بکریوں کو چراؤ. مجھے تعلیم نہیں دی، مجھے میرے باپ نے تعلیم سے محروم رکھا. یہ سننا تھا کہ امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا اور کہا کہ شخص، تم نے اپنے بچے کے اتنے حقوق مارے ہیں، بچے کے حقوق ادا نہیں کیے تو تمہیں کوئی پرواہ نہیں تھی. اب جب بچے تمہارے حقوق کی ادائیگی نہیں کر رہا ہے تو تمہیں فکر ہے کہ بچہ میری نافرمانی کر رہا ہے، میری باتوں کو نہیں مان رہا ہے، میرے اوپر ہاتھ اٹھا رہا ہے. اور اس بچے نے یہ بھی کہا کہ امیر المومنین، میرے باپ نے مجھے بکریاں دی ہیں، لاٹھی دی ہے، میں بکریاں چراتا ہوں، مجھے تعلیم نہیں دی ہے، میری اسلامی تربیت نہیں کی ہے، مجھ کو چھوٹے بڑے کے آداب نہیں سکھائے ہیں، مجھ کو مسجد میں پڑھنے کے لیے استاد کے پاس میں نہیں بھیجا ہے، میرے پاس یہ لاٹھی ہے، میں اس سے بکریوں کو چراتا ہوں. جب میری بکریاں میری منشا کے خلاف کسی کے کھیت میں چلی جاتی ہیں، میری منشا کے خلاف راستے سے نہیں چلتی، ان بکریوں کی خبر میں اس لاٹھی کے ذریعے سے لیتا ہوں. اور میرا باپ جب میری منشا کے خلاف کام نہیں کرتا، میرے باپ نے مجھے لاٹھی دی ہے اور کچھ نہیں دیا، اسی لاٹھی کو میں اپنے باپ پر بھی استعمال کرتا ہوں. یعنی میرے لیے اس نے لاٹھی کے علاوہ اور کچھ نہیں دیا ہے. مجھ کو بکریاں دے دی ہیں، ان کو چراؤ. اب یہ مجھ سے امید رکھتا ہے کہ میں ان کی باتوں کو مانوں، میں نیک بن جاؤں، میں صالح بن جاؤں، میں سب کچھ کروں. آج اکثر ماں باپ کا المیہ یہی ہے، بچوں کی اسلامی تربیت نہیں کرتے. بچوں کو اس وقت جب انہیں تعلیم کے لیے مسجد میں بھیجنا چاہیے، بلکہ اس واقعے کو لے کر اس باپ نے ان کے لیے اس زمانے میں لاٹھی تھما دی تھی. آج کے وقت میں ہمارے ماں باپ اپنے بچوں کو اس زمانے میں موبائل تھما رہے ہیں. اس موبائل کے ذریعے سے جو خرابیاں آئی ہیں وہ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. جس عمر میں بچوں کو اسکول میں ہونا چاہیے، مدرسے میں ہونا چاہیے، زندگی گزارنے کے طریقے سیکھنے چاہیے،
چھوٹوں کے ساتھ میں کیسے رہا جاتا ہے، بڑوں سے کیسے پیش آیا جاتا ہے، کیسے ایک مسلمان کی زندگی ہوتی ہے، یہ تمام باتیں اس کو سیکھنی چاہیے۔ اس عمر میں آپ نے موبائل تھما کر ان کے لیے غلط باتیں سکھا دی، ان کے لیے وہ باتیں سکھا دی ہیں جس نے ہمارے علاقے کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے، جس نے ہماری قوم اور ہمارے علاقے کو بہار کے جامتاڑا سے تشبیہ لوگوں کو دینے پر مجبور کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، ان بچوں کو اس وقت موبائل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس عمر میں آپ موبائل تھما رہے ہیں یہ وہ عمر ہے، اس عمر میں ان کے ہاتھوں میں قلم دیجیے، ان کے ہاتھوں میں کتابیں دیجیے، اور یاد رکھیے اگر تعلیم نہیں ہوگی، ایک وقت انسان ٹھگی کر کے، آن لائن ٹھگی کر کے، لوگوں کی آنکھوں میں مرچ چھونک کر اور لوگوں کو دھوکہ دے کر وہ کما سکتا ہے، لیکن تعلیم کے بغیر اس کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اس لیے تعلیم بے انتہا ضروری ہے۔ آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیں، تعلیم کی بڑی اہمیت ہے۔ تو امیر المومنین عمر ابن خطاب نے جب یہ سنا تو ناراض ہوئے۔ آج یہی المیہ اکثر لوگوں کا ہے۔ اکثر ماں باپ جو شکایتیں کرتے ہیں وہ کوتاہی خود کیے پہلے رہتے ہیں اور بعد میں اولاد کی شکایتیں کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم دیں، اسلامی تربیت دیں، اور اپنے بچوں کو نیک اور صالح بنائیں۔ اپنے بچوں کے لیے اگر آپ اپنی نسل کو نیک دیکھنا چاہتے ہیں، صالح بنانا چاہتے ہیں، دیندار بنانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے نیک ماں لے کر آئیں۔ اپنی لڑکیوں کو تعلیم دیں، ان کو سکھائیں، کیونکہ ماں پہلا مدرسہ ہوتا ہے بچے کے لیے۔ اگر ماں نیک ہوگی تو بچے نیک ہوں گے۔ اس لیے کسی نے کہا کہ تعلیم دینا آپ کو منظور ہو اگر بچوں سے پہلے ماؤں کو تعلیم دیجیے، تو ماؤں کی تعلیم، ان بچوں کی تعلیم دینے کی ضرورت ہے، تبھی ان کا دماغ دینی مزاج بنے گا۔ اور لیکن ہم اور آپ جب رشتہ دیکھتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، جب رشتہ دیکھتے ہیں تو بچی کی دینداری کو نہیں دیکھا جاتا، اس کی صالحیت کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا کہ نیک ہے یا صالح ہے، نہیں پوچھا جاتا کہ وہ صبح کے وقت میں وہ 8 بجے تک سوتی ہے یا فجر کے وقت اٹھ کر نماز پڑھ کے قرآن کی تلاوت کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، وہ کتنا کماتی ہے، کتنی کمیری ہے، سلائی جانتی ہے نہیں جانتی ہے، فلاں چیز بنانا جانتی ہے نہیں جانتی ہے۔ یہ تمام سوالات ہوتے ہیں، لیکن اگر نہیں پوچھا جاتا تو یہ نہیں پوچھا جاتا کہ لڑکی نمازوں کی پابند ہے کہ نہیں، صبح قرآن کی تلاوت کرتی ہے یا نہیں ہے، بڑوں کا ادب اور سمان کرنے والی ہے یا نہیں ہے۔ یہ تمام باتیں نہیں پوچھی جاتی، پوچھا یہ جاتا ہے کہ تمہارا کتنا بجٹ ہے، شادی میں کتنا خرچ آپ کر سکتے ہیں۔ حالت یہ ہے، آپ بتائیں کہ جب رشتے کی بنیاد ہی لالچ پر ہو رہی ہے تو کہاں سے دینداری آئے گی، کہاں سے نیک اور صالح لوگ اولاد پیدا ہوگی؟ اور اگر صالح اولاد اگر دینداری کی وجہ سے اگر شادی ہو تو پھر جانتے ہیں کیا نتیجے نکلتے ہیں؟ وہ نتیجے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے ایک بہت مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت تھا، یہ ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور محسوس کریں۔ ان کے دور خلافت میں رات کو سوتے نہیں تھے، گلیوں میں گشت لگاتے تھے، کہیں میری حکومت میں کوئی پریشان نہ ہو۔ ایک دن کا واقعہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے غلام گزر رہے تھے، ایک گھر سے آواز آئی کہ بیٹی دودھ کے اندر پانی ملا دو۔ بڑھیا کہہ رہی تھی دودھ میں پانی ملا دو، اور یہ بیماری عام ہو چکی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی برائیاں ہیں ہمارے یہاں ہم کرتے ہیں، ان کو برا بھی نہیں سمجھتے، انہی میں سے ایک ہے دودھ میں پانی ملا دینا۔ بہت کم لوگ ایسے ملیں گے جن کے یہاں گھی اوریجنل مل جائے یا دودھ میں بغیر ملاوٹ کے وہ بیچتے ہیں۔ چنانچہ گڑیا بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی نے کہا کہ اماں کیوں؟ کہا کہ دودھ میں پانی ملا دو۔ کہا کیوں؟ اس لیے ملا دو
اس لیے ملا دو تاکہ بڑھ جائے. کہا کہ بیٹی حضرت عمر تھوڑی دیکھ رہے ہیں. ماں نے کہا کہ بیٹی عمر نہیں دیکھ رہے ہیں, رات کی تاریکی ہے, اندھیرا ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا. انہوں نے کہا کہ عمر کا دور ہے. پانی ملانے کی بات کر بیٹی نے کہا, ماں کو ڈرایا, تمہیں پتہ نہیں ہے یہ حضرت عمر کا دور ہے, اگر پتہ چلا کہ تم دھاندلی بازی کر رہی ہو تو وہ سزا دے دیں گے تمہیں. کہا کہ رات کی تاریکی ہے, اندھیرا ہے, عمر موجود نہیں, اور عمر دروازے کے کان لگا کر اور دیوار کے کان لگا کر تمام باتیں سن رہے ہیں. بیٹی نے کہا کہ ماں نے کہا کہ عمر یہاں موجود نہیں ہے, عمر تھوڑی دیکھ رہے ہیں. تو بیٹی نے کہا کہ اگر عمر نہیں دیکھ رہے ہیں, عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے, عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. ہمارے ذہنوں میں یہ تصور رہے جب بھی برائی کرتے ہیں, کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, لیکن ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. کہا کہ عمر کا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں یہ کلمات بیٹی کے پڑے, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اتنے متاثر ہو گئے, اسی گھر پر اس کو اپنے نوٹس میں لیا, اور صبح ہوتی چلے گئے اپنے یہاں پر. رات میں صبح ہوتی ہے, اور صبح ہوتے ہی اپنے بیٹے کا نکاح کا پیغام بھیج دیتے ہیں اس بیٹی کے لیے, جس بیٹی کے جس عمر میں بچیوں کو شعور نہیں ہوتا حلال و حرام میں, اچھے اور برے میں. اس بیٹی کا المیہ اور حالت یہ ہے, وہ اللہ سے اتنا ڈر رہی ہے کہ رات کی تاریکی میں کہہ رہی کہ عمر نہیں دیکھ رہے تو عمر کا رب دیکھ رہا ہے. اس کی دینداری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی پسند آئی کہ صبح ہوتی ہے اپنے بیٹے کی شادی کا پیغام بھیج دیتے ہیں. بڑھیا سے کہتے ہیں کہ بڑھیا اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کے ساتھ میں کر دو. یعنی اس وقت کے سب سے بڑے حکومت کے ذمہ دار ایک عام سی بڑھیا کی بیٹی کو دینداری کی وجہ سے نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں, اور جب شادی ہو جاتی ہے, شادی ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ اچھے بیج کا اچھا نتیجہ, اچھی زمین سے اچھا پھل کیسے نکلتا ہے. جب اس دینداری کی بیس پر جب شادی ہوئی تو اس سے جو بچہ پیدا ہوا اس کو تاریخ عمر بن عبدالعزیز کے نام سے جانتی ہے, عمر بن عبدالعزیز کے نام سے جانتی ہے. اور عمر بن عبدالعزیز کون ہیں, میں ان کے کچھ باتیں ان کے بارے میں بتاؤں. سبھی جانتے ہوں گے خلفائے راشدین 4 ہیں. یہ بالکل اسلامی طرز پر حکومت چلی تھی اس دور میں, کچھ چیزوں کو نکال کر اسلامی طریقے کے مطابق. اور ان کے بعد میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جب زمانہ آیا, عمر بن عبدالعزیز نے بالکل ان کے نقش قدم پر حکومت چلائی, بالکل اسلامی حکومت چلائی. اور بعض لوگ تو ان کہتے ہیں کہ یہ بھی اسی کیٹیگری کے اندر شامل ہیں. ان کا تقوی, ان کی دیانت, ان کی طہارت کا عالم یہ تھا. ان کا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ آفس کے کسی کام میں بیٹھے ہوئے تھے, لائٹیں تھی نہیں, چراغ جل رہا تھا. عمر بن عبدالعزیز کے پاس کوئی شخص آیا, اس نے کہا کہ میں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں. کہا کہ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہو یعنی پرسنل مجھ سے کام ہے ذاتی طور پہ, یا بحیثیت ذمہ دار ہونے کے ملاقات کرنے کے لیے آئے. کہا کہ نہیں, میرا اور آپ کا ذاتی معاملہ ہے. چراغ کو بجھا دیا اور اندھیرے میں باتیں کرنے لگے. اس شخص نے کہا کہ آپ نے چراغ کیوں بجھا دیا؟ کہا کہ یہ چراغ میں جو تیل ہے یہ سرکار کا ہے, اور اس کے اجالے میں صرف وہی کام ہوتے ہیں جن کا تعلق سرکاری کاموں سے ہوتا ہے. یہ میری اور آپ کی نجی گفتگو ہے, ہماری گھر کی بات چل رہی ہے. یہ اس تیل میں کی روشنی میں یہ باتیں کرنا جائز نہیں ہوں گی, اس لیے میں نے اس چراغ کو بجھا دیا. دینداری کی بیس پہ وہ رشتہ ہوا تھا, اور اس سے عمر بن عبدالعزیز جنہوں نے حکومت کو سنبھالا اور انتہائی نیک انسان تھے, تقوی شعار انسان تھے, ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے, ہمارے یہاں دینداری کو نہیں دیکھا جاتا, بالکل نہیں دیکھا جاتا. اور خاص طور سے
جب بچیاں یہاں پر موجود ہیں، عورتیں ہیں، تو مجھ کو کہنے دیجئے ایک بات اور میں یہاں پر کہوں گا، وہ یہ ہے کہ ہم رشتوں کے وقت میں دینداری کو ترجیح نہیں دیتے، بالکل نہیں دیتے، اور خاص طور سے حالت یہ ہو چکی ہے کہ جب رشتے کی باتیں چلتی ہیں تو بچیاں بھی ان لوگوں کو پسند نہیں کرتی جو دیندار ہیں، نیک ہیں، یا مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں، کسی مسجد کے امام ہیں، کرتا اور پیجامہ اور ٹوپی اوڑھنے والے ہیں، چہرے پر نور اور داڑھی ہے، سنت موجود ہے، بچیاں ان کو پسند نہیں کرتی۔ جب جاتے ہیں رشتہ دیکھنے کے لیے، وہ اپنی بھاوجوں کے ذریعے سے، بھابھیوں کے ذریعے سے، یا اپنی ماں کے ذریعے سے گھر کے ذمہ داروں کو، بھائی کو یا اپنے باپ کو یہ پیغام ان کے کانوں تک، ان کے ذہنوں میں یہ نوٹس ڈلوا دیتی ہیں کہ ہمیں داڑھی والا پسند نہیں ہے، ہمیں کرتے پاجامے والا نہیں چاہیے، ہمیں قرآن کا حافظ نہیں چاہیے، عالم نہیں چاہیے۔ اور یہ جو پڑھے ہوئے ہیں، جن کے پاس میاں بیوی کے کیا حقوق ہیں، جو اس کو نہیں جانتے، جو یہ نہیں جانتے کہ بیویوں کے ساتھ میں کیسے زندگی گزاری جاتی ہے، ان کے ساتھ میں وہ زندگی گزار لیتی ہیں۔ اور اب المیہ یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل یہ نشے کے اندر ملوث ہے، پھر نشے میں ان کی جو وہ درگت بناتے ہیں، وہ کھا پی کر ماما چرری اور نانا کون سی چیزوں کو جو کھا کر آتے ہیں، ان کے منہ سے بیڑیوں کی جو بدبو آتی ہے، وہ اس کا سامنا کرنے کو تیار رہتی ہیں، لیکن انہیں داڑھی سے، انہیں ٹوپی سے، انہیں کرتا اور پاجامہ سے نفرت ہے، انہیں دینداری سے نفرت ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ایک واقعہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دینی محفلیں لگی ہوئی تھی، اور ایک شخص تھے جن کا نام تھا جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جلیبیب یہ رنگ ان کا صاف نہیں تھا، اور خوبصورت نہیں تھے، مالدار بھی نہیں تھے، اچھے گھر سے تعلق بھی نہیں رکھتے تھے، غریب تھے بیچارے، لیکن علم سے، قرآن سے، سنت سے، نبی سے محبت کا عالم یہ تھا کہ جہاں بھی دینی محفل ہوتی وہاں پر حاضر ہو جاتے، شریک ہو جاتے سننے کے لیے۔ ایک موقع کا ذکر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یار جب بھی میں نصیحت کرتا ہوں جلیبیب سب سے آگے ہوتے ہیں، ان کو کتنا لگاؤ ہے دین کی باتوں سے۔ تو جلیبیب سے کہا کہ جلیبیب الا تتزوج، تم شادی نہیں کرو گے؟ جلیبیب نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خوبصورت بھی نہیں ہوں، مال و دولت بھی نہیں ہے، بینک بیلنس بھی نہیں ہے، زمین و جائیداد بھی نہیں ہے، اور میرا خاندان بھی بہت اونچا نہیں ہے کہ خاندان کی وجہ سے لوگ اپنی بیٹی میرے ہاتھ میں دے دیں، اپنی بیٹی کا ہاتھ۔ بات چلتی رہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر کے بعد میں پھر سوال کیا، جلیبیب الا تتزوج، جلیبیب تم شادی نہیں کرو گے؟ تمہیں شادی کی ضرورت نہیں ہے؟ جلیبیب کھڑے ہوئے، سر کو جھکایا شرم کی وجہ سے، اور یہی جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رنگ بھی صاف نہیں ہے، خوبصورت بھی نہیں ہوں، زمین و جائیداد بھی نہیں ہے، مجھ کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، بڑے گھر سے تعلق بھی نہیں رکھتا ہوں، بینک بیلنس بھی نہیں ہے، مکان بھی نہیں ہے میرے پاس میں، مجھ سے اپنی بیٹی کا رشتہ کون کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ پھر کہتے ہیں جلیبیب شادی نہیں کرو گے؟ تیسری مرتبہ جلیبیب یہی جواب دیتے ہیں۔ کہا کہ کھڑے ہوئے، کہا کہ اس گھر میں جاؤ، اور اس گھر میں رہنے والے سے فلاں کے گھر جاؤ، اور اس گھر میں سلام کرنا، اور میرا سلام کہہ دینا اس گھر میں رہنے والوں سے، اور کہہ دینا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ میں کر دے۔ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازے میں مکان میں رہنے والا شخص باہر نکلا، اور اس نے کہا کہ السلام علیکم، کہا وعلیکم السلام، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ جلیبیب نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ شخص خوشی کے مارے اچھلنے لگا کہ میرے نصیبے کا، میری قسمت کا کیا کہنا کہ وقت کا امام، کائنات کا نبی
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سلام بھجوایا ہے، میرا مقدر جا گیا، خوشی کے مارے اچھلنے لگا۔ اور یہ فطرت ہے انسان کی کہ جب اس کو بڑی خوشی ملتی ہے سب سے پہلے وہ اپنوں کو بتاتا ہے، اپنے قریبیوں کو بتاتا ہے۔ یہ بتانے کے لیے کہ نبی نے مجھے سلام بھجوایا ہے، اپنے بیوی کو بتانے کے لیے جیسے مڑا خوشی میں، جلیبیب نے کہا کہ ذرا ایک بات اور سنو۔ نبی نے ایک بات اور بھی کہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ کیا کہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اپنی تمہارے گھر میں کوئی بیٹی ہے؟ کہا کہ ہاں میری اکیلی بیٹی ہے، لاڈلی بیٹی ہے میری، کہ اس کا رشتہ میرے ساتھ میں کر۔ اس شخص نے دیکھا ارے کالا کلوٹا ہے، بد صورت ہے، کوئی سماج میں جانتا بھی نہیں ہے، ایسا ہے اور ویسا ہے، میری اکیلی بیٹی ہے، میرے کچھ ارمان ہیں، میرے کچھ سپنے تھے، میں تمہارے ساتھ میں کیسے اپنی بیٹی کا رشتہ کر دوں؟ سوچ میں پڑ گئے، خوشی غم میں بدل گئی۔ گئے منہ لٹکا کر، بیوی نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہو گیا ہے۔ میاں اور بیوی جب آپس میں گفتگو کرنے لگے، بیوی کا منہ لٹک گیا کہ ایسے شخص سے شادی کی بات، یہ باتیں ہو رہی تھی۔ اب یہاں سے ہماری بچیاں سنیں، ہماری بیٹیاں سنیں، عورتیں سنیں، آگے کی جو بات ہے یہ ان کے لیے ہے خاص طور سے۔ بیٹی نے جب ماں اور باپ کو دیکھا کہ دونوں فکر مند ہیں، دونوں پریشان ہیں، چہرے پر سے پریشانی کا اندازہ ہو جاتا ہے، کہا کہ دونوں پریشان ہیں۔ بیٹی پوچھتی ہے کہ ابا کیا ہوا، امی کیا ہوگا؟ نہیں بیٹی کوئی بات نہیں ہے، نہیں کچھ تو ہوا ہے، نہیں کچھ نہیں۔ اب بیٹی کو کیسے بتائیں یہ بات؟ بیٹی نے زیادہ اپنے ماں باپ پر زور دیا، کہا کہ نہیں بتانا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ شخص جو دروازے پر کھڑا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تمہارا رشتہ اس کے ساتھ میں کر دیں۔ بیٹی تھی، آج کی بیٹی جیسی نہیں تھی کہ ہمیں داڑھی والے سے شادی نہیں کرنی، ہمیں مولوی سے شادی نہیں کرنی، امام سے شادی نہیں کرنی، کرتا پیجامہ پہننے والے سے شادی نہیں کرنی۔ اس نے کہا کہ پھر سوچنے کی کیا بات ہے، کیا سوچ رہے ہو پھر؟ اب آپ نے بیٹی کے یہ کلمات سنے تو تعجب میں پڑ گئے، بیٹی عجیب بات کر رہی ہے۔ کہا کہ پھر بیٹی نے کہا کہ پھر کیا سوچ رہے ہو؟ کہا کہ اس کے ساتھ میں تمہارا رشتہ کیسے ہم کر دیں؟ بیٹی نے کہا تم اس شخص کو کیوں دیکھ رہے ہو کہ یہ کون ہے؟ تم یہ کیوں نہیں دیکھ رہے ہو کہ اس رشتے کو بھیجنے والا کون ہے؟ میرے نبی نے اس رشتے کو بھیجا ہے، میرے نبی نے مجھ کو اس کے لیے پسند کیا ہے۔ اگر میرے نبی نے مجھے ان کے لیے پسند کیا ہے تو ضرور اس میں بہتری ہوگی، ضرور اس کے اندر بھلائی ہوگی۔ یہاں پر میں بچیوں سے کہوں کہ ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر ان کے ماں باپ آپ کے لیے جس بچے کو دیکھ رہے ہیں یقیناً ان کے اندر بھلائی ہوتی ہے، ماں باپ بھلا چاہتے ہیں، لیکن آج کل کا المیہ یہ ہے، آج کل حالت عجیب ہے۔ تو کہا کہ تم یہ کیوں دیکھ رہے ہو کہ یہ کیسے ہیں، یہ کیوں نہیں دیکھ رہے ہو کہ اس رشتے کو بھیجنے والا؟ بلا آخر بچی کے یہ کہنے پر وہ رشتہ ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جوڑے کے لیے دعا دیتے ہیں جس کے پاس میں کچھ نہیں تھا، جلیبیب کے پاس میں۔ نبی مسند احمد، یہ صحیح مسلم کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، مسند احمد کے الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ صحیح مسلم ہی میں یہ الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جوڑے کے لیے ایک دعا دیتے ہیں، اللہم صب الخیر علیہا صبا ولا تجعل فی عیشہا کدن۔ اے اللہ اس جوڑے کے اوپر جتنے بھی خیر کے، بھلائی کے، رحمت کے، برکت کے، مال و دولت کے دروازے ہو سکتے ہیں ان تمام کا منہ اس جوڑے کے اوپر انڈیل دے۔ اور مسند احمد کے الفاظ ہیں وَكَانَتْ مِنْ أَكْثَرِ النِّسَاءِ نَفْقَةً وَمَالًا۔ یہ عورت جس کی شادی جلیبیب سے ہوئی ہے، جس کے پاس میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ شادی دینداری کی وجہ سے ہوئی، دینداری کے بیس پر ہوئی، اور اس دعا کی برکت کا نتیجہ یہ تھا کہ عرب کی عورتوں میں، مدینے کی عورتوں میں سب سے زیادہ اپنے میک اپ پر، اپنے کپڑے پر، اپنے کھانے پر، اپنے بال بچوں پر
اگر کوئی سب سے زیادہ خرچ کرنے والی عورت تھی تو یہ عورت تھی۔ تو میرے بھائیوں، اس دولت پر جس پر ہم آج مر جاتے ہیں، اپنی بچیوں کو جواری اور سٹاری اور شرابیوں کو دے آتے ہیں، نشیڑیوں کو دے آتے ہیں، اور مجھ کو کہنے دیجئے کہ 2 نمبر کے دھندے میں ملوث بچوں کو دے آتے ہیں، ان کی زندگی برباد کرتے ہیں۔ حقیقت یہ کہ اگر دینداری کی بیس پر رشتہ ہوگا، اللہ رب العالمین اس میں برکت نازل فرمائے گا، اس کے اندر برکت نازل فرمائے گا۔ ایسے تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دینداری کو بیس بنایا جائے۔ اگر دینداری کو بیس بنایا جائے گا تبھی ہمارے بچوں میں تعلیم آئے گی، اور جب تعلیم آئے گی، تعلیم بے انتہا ضروری ہے۔ میں نے بات وہاں سے شروع کی تھی کہ تعلیم ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ تعلیم کے ذریعے سے ترقی آتی ہے، اور اگر تعلیم نہیں ہوگی، کوئی بھی قوم تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی۔ کچھ سال آپ ٹٹلو کاٹ سکتے ہیں، آلیکس بازی کر سکتے ہیں، 2 نمبر کے دھندوں میں ملوث ہو سکتے ہیں، یہ بات میری بری لگ رہی ہوں گی، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب ایک ڈاکٹر کسی مریض کا آپریشن کرتا ہے، اس کی چیر پھاڑ کرتا ہے، آپ کہہ رہے ہوں گے کہ مولانا آئے ہیں ہمارے درمیان، آ کر ہمیں بخان رہے ہیں۔ اس ڈاکٹر کا مقصد میرے بھائیوں مریض کو تکلیف پہنچانا نہیں ہوتا، مریض کو اس مرض سے آرام دلانا ہوتا ہے۔ اس کے لیے وہ اس کے سینے کو بھی چاک کرتا ہے، اس کے جسم کو بھی کاٹتا ہے، اور ایک مقرر کا اور ایک امام کا، ایک واعظ کا کام اس ڈاکٹر کی طرح سے ہے۔ وہ جسمانی علاج کرتے ہیں اور علماء کرام روحانی علاج کرتے ہیں۔ ہمارے اندر جو روحانی بیماریاں اور جو بگاڑ اور جو بیماریاں پھیل چکی ہیں، ہم ان کا علاج کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کا آپریشن کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ کو یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ آپ تعلیم سے جڑیں، اور ان غلط کاموں کو جن کو آپ کر رہے ہیں، یہ آپ کی رسوائی، آپ کی قوم کی بدنامی، آپ کی بدنامی، آپ کے گھر والوں کی بدنامی، آپ کے سماج اور آپ کی بستی کی بدنامی، یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اس علاقے کو جامتاڑا کے نام سے تشبیہ آج کا میڈیا دے رہا ہے۔ جو جامتاڑا آن لائن ٹھگی کے لیے پورے ہندوستان کے اندر مشہور ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان، اس کے لیے نبی نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور آن لائن ٹھگی میں دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں، سپنے دکھائے جاتے ہیں، خواب دکھائے جاتے ہیں، کیسے لوگوں کی کیسی کمائی ہوتی ہے۔ کوئی علاج کے لیے اپنے ماں باپ کا جاتا ہے، اپنے بچوں کے علاج کے لیے، اور وہ ان کے جھانسے میں، ان کے جمیلے میں پھنس کر بیچارہ اپنا سب کچھ لٹا بیٹھتا ہے۔ میرے بھائیوں، دولت کا آ جانا یہ اصل کمال نہیں ہے، اصل کمال یہ ہے کہ آپ دعائیں حاصل کریں۔ اگر جو شکار ہوا ہے، اگر اس کی آتما سے کوئی بد دعا نکل گئی، آپ کا گھر تباہ کر سکتی ہے، آپ کو برباد کر سکتی ہیں۔ اس سے ہمیں بچنا ہوگا، اور میں آپ کو بتا دوں اس کی بچنے کی سب سے جو بنیادی جو وجہ ہے، اس سے بچنے کی جو، اور یہ آتی کیوں ہیں یہ برائیاں، اس کی جو وجہ ہے، اس کی وجہ یہی ہے تعلیم و تربیت۔ تعلیم و تربیت، یہاں پر مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ نے نام سنا ہوگا سید قطب کا۔ سید قطب ایک رائٹر ہیں، بہت بڑے رائٹر ہیں، انہوں نے منہج التربیہ الاسلامیہ نام کی ایک کتاب لکھی، اور اسلامی دنیا میں سب سے بڑا ایوارڈ ہے ملک فیصل ایوارڈ۔ منہج التربیہ الاسلامیہ، اسلامی تعلیم و تربیت کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، سید قطب نے کتاب لکھی، اور اتنی بہترین کتاب لکھی کہ اس کتاب کے اوپر ان کو ملک فیصل ایوارڈ ان کو دیا گیا۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ کسی بھی قوم میں برائیوں کے آنے کی جو اصل جڑ ہے وہ تعلیم و تربیت کا نہ ہونا ہے۔ اگر تعلیم اور تربیت نہیں ہوں گی، جس قوم کے اندر نہیں ہوں گی، وہ قوم جرائم کے اندر، کرائم کے اندر ملوث ہوگی۔ تمام گناہ، تمام برائیاں اس قوم میں، ان لوگوں میں آ جائیں گے جن میں تعلیم و تربیت نہیں ہوگی۔ اور ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کی جو وجہ
کتاب میں انہوں نے درج کی ہے وہ یہی ہے کہ اس کے گھر کے ذمہ دار اس کی تعلیم و تربیت کی فکر کر لیں، اس کے مدرسے کا اسٹاف اس کی تعلیم و تربیت کی فکر کر لے اور بہترین تعلیم و تربیت دے دے، یہ تمام بیماریاں، یہ تمام برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم سے جوڑیں، اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں۔ جو بچے اسکولوں میں ہونے چاہیے تھے، 8، 9، 10، 12 سال کے بچے جن کی جگہ اسکول میں قانونی طور پر 14 سال سے پہلے کے بچوں پر ہندوستان کا جو قانون ہے، مزدوری نہیں کروا سکتے، کام نہیں کروا سکتے آپ ان سے، وہ جرم ہے، ان کا ٹھکانہ صرف مسجد ہے، مدرسہ ہے، یہ اسکول ہے، یعنی تعلیم آپ ان کو دلائیں۔ لیکن ہم نے تعلیم نہ دلوا کر ان کے لیے کاپی اور قلم نہیں دیے، ان کے لیے ہم نے موبائل تھما دیے، وہ رات بھر جنگلوں میں پڑے رہتے ہیں اور نہ جانے کہاں کہاں لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ انتہائی غلط بات ہے میری۔ تو اپنی تعلیم سے جڑیں، تعلیم حاصل کریں، اور تعلیم بے انتہا ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تعلیم کی کتنی اہمیت ہے۔ ہم اور آپ جس دین کو ماننے والے ہیں، پہلا لفظ اقرا ہے، تعلیم سے ہماری شروعات ہو رہی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ وہ قوم تعلیم کے میدان میں سب سے پیچھے مسلمان تعلیم میں جن کی شروعات تعلیم سے ہوئی ہے، آج وہ تعلیم کے میدان میں سب سے پیچھے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں نبی اور رسول بن کر آئے، پورے جزیرہ عرب کے اندر ایک قول کے مطابق 17 افراد ایسے تھے جو پڑھنا اور لکھنا جانتے تھے۔ کتنے؟ 17 لوگ ایسے تھے جو پڑھنا اور لکھنا جانتے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نبی بن کر آئے ہوتے۔ اور آپ کتنے سال نبی رہے تھے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ کتنے سال کوئی بتائے گا؟ ہاں کوئی بتائے، کوئی عالموں کو چھوڑ کر بتائیے۔ یہ ہماری حالت ہے تعلیم کے میدان میں۔ ہمیں یہی پتہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بننے کے بعد میں کتنے دن اس دنیا میں زندہ اور باقی رہے۔ 23 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے تھے میرے بھائی۔ 23 سال کا عرصہ کوئی لمبا نہیں ہوتا، کوئی بہت لمبا عرصہ نہیں ہوتا، لیکن تعلیم کے مشن کو، تعلیم کی مہم کو میرے نبی نے اتنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھایا۔ 42 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سرکاری کاتب تھے۔ جب بھی کوئی وحی نازل ہوتی، آپ کہتے کہ معاویہ تم اس کو لکھو۔ کسی بادشاہ کے نام خط لکھنے ہوتے تھے، آپ کہتے کہ تم اس کے نام سے خط لکھو۔ یعنی 42 سرکاری کاتب تھے پورے جزیرہ عرب کے اندر۔ 17 لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے اس وقت، اور 23 سال میں تعلیم کی مہم کو اتنی تیزی کے ساتھ آگے بڑھایا، لوگ تمام کے تمام شکشت ہو گئے۔ وہ تعلیم کی اہمیت کو جانتے تھے، وہ سمجھتے تھے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، آپ نے تعلیم کی اہمیت پہلے ہی دن سے، تعلیم کی اہمیت مذہب اسلام میں برقرار رہی۔ آپ نے ابھی تمبو نہیں بنائے ہیں، مکانات نہیں بنائے ہیں اپنے لیے، صحابہ کرام کے لیے، لیکن ایسے وقت میں آپ مسجد کے لیے سوچ رہے ہیں۔ ان مساجد کا کردار تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے بہت اہم ہے میرے بھائیوں۔ ان مساجد سے جڑنے کی ضرورت ہے، ان کو آباد کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تعمیر کرتے ہیں اور مسجد کے سامنے ایک چبوترا بناتے ہیں جو اس وقت کا مدرسہ تھا، اور اس چبوترے نے وہ کام کیا کہ دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں اور کالج وہ کام نہیں کر سکتے۔ صحابہ اکرام جو کہیں حکومت کرنے کے لیے گئے، یمن تک گئے گورنر بن کر، اور کوئی کہیں اپنی ذمہ داریوں کو سنبھال رہے ہیں، کوئی جنگی محاذ کو سنبھال رہے ہیں، کوئی حساب و کتاب کو دیکھ رہے ہیں، وہ کہاں ان کی تربیت ہوئی تھی، کہاں ان کو تعلیم ملی تھی؟ اسی چبوترے پر تعلیم ملی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے سامنے تعمیر کیا تھا۔ پہلے ہی دن سے نبی نے تعلیم کی اہمیت پر زور دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بے شمار لوگ پڑھے لکھے تھے، اور
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آتا ہے، تعلیم کا وقت متعین کر دیا گیا. اس وقت میں اگر کوئی شخص تعلیم کے لیے سیکھنے کے لیے نہیں آتا تو ان پر کوڑے لگائے جاتے تھے. یہ لوگ جانتے تھے تعلیم کی اہمیت کو، ان کو معلوم تھا کہ تعلیم کے ذریعے سے قومیں ترقی کرتی ہیں. وہی قومیں آگے بڑھتی ہیں جو تعلیم کے میدان میں آگے ہوتی ہیں، روپے سے کوئی آگے نہیں بڑھتا. یہ آپ کی بھول ہے. تعلیم کے ذریعے سے قومیں آگے بڑھتی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں جنگ بدر ہے، جنگ بدر ہو رہی ہے، 70 لوگوں کو قیدی بنا کر لایا گیا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ابتدا میں مسلمان کتنے پریشان تھے. کھانے کے لیے غذا نہیں تھی، چلنے کے لیے سواریاں نہیں تھی، رہنے کے لیے مکانات نہیں تھے، لڑنے کے لیے ہتھیار نہیں تھے. 70 قیدیوں کو لایا جاتا ہے. اذان کتنے بجے ہے؟ 1 بجے تک چلنے دیں. 70 لوگوں کو لایا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے مشورہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ان قیدیوں کے ساتھ میں کیا سلوک کیا جائے. لوگوں نے اپنی عقل کے حساب سے جواب دیا. کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول ان سے پیسے لے لیے جائیں، ان کو فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ ہمارے پاس غذا نہیں ہے کھانے کے لیے. ہم ان پیسوں سے ہتھیار خریدیں گے، ہم ان پیسوں سے غذا خریدیں گے، ہم ان پیسے سے کھانے اور پینے کا انتظام کریں گے، ہم ان پیسوں کے ذریعے سے سواریاں خریدیں گے، ہم مضبوط ہو جائیں گے. چنانچہ کسی نے کوئی مشورہ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشورہ پسند آیا. کسی نے مشورہ دیا کہ ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ یہ لوگ، ان میں سے کچھ لوگ پڑھنا اور لکھنا جانتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں ان میں کچھ، ایسا کرتے ہیں کہ ان سے جو پڑھنا اور لکھنا جانتے ہیں ہم فدیہ پیسے نہیں لیں گے، یہ ہمارے لوگوں کو پڑھائیں، ان کا یہی فدیہ ہوگا. میرے بھائیوں، آپ اندازہ لگائیں، آپ غور و فکر کریں، آپ سوچیں کہ بھوکے کو کیا چاہیے. بھوکے کو تو روٹیاں چاہیے. ایسے وقت میں کہ مسلمان بھوکے ہیں، پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، کھانے کے لیے غذائیں نہیں ہیں، لڑنے کے لیے ہتھیاریں نہیں ہیں، چلنے کے لیے سواریاں نہیں ہیں، رہنے کے لیے مکانات نہیں ہیں. ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مشورے کو ترجیح دیتے ہیں جس میں کہا کہ یہ ہمارے ایک شخص ہمارے 10 لوگوں کو پڑھنا اور لکھنا سکھائے گا. جس دن وہ 10 لوگوں کو پڑھنا اور لکھنا سکھا دے گا، اس دن اس کو رہا کر دیا جائے گا، اس کو چھوڑ دیا جائے گا. یہی اس کا فدیہ ہے. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام کے اندر تعلیم کی کیا اہمیت ہے. اسلام کے اندر تعلیم کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. یعنی تنگی کے عالم میں تعلیم کو اہمیت دی جا رہی ہے، تعلیم پر توجہ دی جا رہی ہے. چونکہ یہ لوگ جانتے تھے کہ تعلیم کے ذریعے سے قومیں ترقی کرتی ہیں، تعلیم کے ذریعے سے قومیں آگے بڑھتی ہیں، تعلیم کے ذریعے سے قومیں آگے بڑھتی ہیں. اور دنیا میں، اور یہی ہوا، اسلام جو معمولی سے عرصے میں پوری دنیا کے اندر جو پھیلا، اس کی سب سے بڑی وجہ ان کا علم ہے. اور آج اس وقت کے آپ چھوڑیں، ایک وقت تک آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کی حکومتیں اور مسلمانوں کا راج ایک اکثر دنیا پر رہا، اور ان کے علم و حکمت کی توتی بولتی رہی ہے. اور آج ہم اور آپ سب جو امریکہ کے دیوانے ہیں، امریکہ کی دنیا پر حکومت ہے، وہ دادا گیری جو ان کے یہاں جو چلتی ہے، اس کے پیچھے صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس تعلیم ہے. وہ تعلیم میں آگے ہیں. تعلیم کے ذریعے سے قومیں آگے بڑھتی ہیں، تعلیم کے ذریعے سے انسان کو ترقی ملتی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ رب العالمین تم میں سے کچھ لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے، جو ایمان والے ہیں اور جو علم والے ہیں، ان کے درجات کو اللہ رب العالمین بلند کرتا ہے. علم کے ذریعے سے انسان کو ترقیاں ملتی ہیں، علم کے ذریعے سے انسان ترقی کی منزلوں کو طے کرتا ہے. اگر آپ تاریخ میں جائیں، بے شمار مثالیں میرے سامنے ہیں علم کے ذریعے سے کیسے انسان کو ترقی ملتی ہے.
آپ دیکھیں ایک مرتبہ کا ذکر ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں مکہ کا گورنر بنایا تھا نافع بن حارث کو۔ کسی سرکاری کام کے لیے حضرت عمر نے نافع بن حارث کو بلایا کہ تم آؤ۔ جب وہ آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملے تو ان سے سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ نافع تم آئے ہو چل کر، تمہارے پاس بڑی ذمہ داریاں تھیں، تم مکہ کے گورنر تھے، یہ بتاؤ کہ اپنے بعد اپنی ذمہ داری کس کو دے کر آئے ہو؟ تمہارے بعد تمہارے منصب کو کون سنبھالے گا؟ تم اپنا جانشین کس کو بنا کر آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں ابن ابزا نام کے ایک شخص ہیں، ان کو بنا کر آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تھوڑا سا تعجب میں پڑے کہ ابن ابزا کون ہے؟ آج سے پہلے کبھی اس کا نام نہیں سنا گیا ہے، کوئی مشہور آدمی نہیں ہے، اتنی بڑی ذمہ داری مکہ کا گورنر جن کو بنا دیا گیا ہے، ہم تو نام بھی نہیں جانتے اس کا، یہ کون ہے ابن ابزا؟ حضرت عمر نے پوچھا کہ ابن ابزا کون ہے؟ نافع نے بتایا کہ یہ ہمارے غلاموں میں سے غلام ہیں آزاد کردہ، یہ غلام ہیں، ان کو آزاد کر دیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نافع تم ایک آزاد کردہ غلام کو گورنر بنا کر آئے ہو، اتنی بڑی ذمہ داری، اتنا بڑا عہدے پر بٹھا کر آئے ہو، یہ کیسے ذمہ داری کو سنبھالیں گے؟ یہ کیسے تمہارے بعد میں تمہاری جانشینی کر پائیں گے؟ حضرت ابن ابزا نے جو جواب دیا، وہ جواب سننے کے جو حضرت نافع نے جو جواب دیا، کہا انہو قارئ لکتاب اللہ۔ عمر آپ کہہ رہے ہو کہ یہ ابن ابزا کون ہے؟ انہو قارئ لکتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب کا سب سے بڑا قاری ہے، سب سے بہترین قرآن کو پڑھنے والا ہے۔ وَإِنَّهُ عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ، اور فرائض کا یہ سب سے بڑا عالم ہے، اس سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ گرچہ یہ آزاد کردہ غلام ہے، لیکن اس کے علم کا تقاضا یہ ہے، اس کا علم اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کو ذمہ داریاں دی جا سکتی ہیں۔ اس کے علم کی قدر کرتے ہوئے، اس کے علم کو دیکھتے ہوئے میں ان کو اپنی ذمہ داریاں دے کر آیا ہوں۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ الآخرین۔ سچ ہے اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے سے، اسی قرآن کے ذریعے سے ایک قوم کو عزت دیتا ہے، بلندی دیتا ہے۔ جو قوم اس کتاب کو پڑھنے والی ہوتی ہے، اس کو سمجھنے والی ہوتی ہے، اس کے مطابق عمل کرنے والی ہوتی ہے، اور جو قوم اس کتاب کا علم نہیں سیکھتی، جو اس کتاب کو نہیں پڑھتی، اس سے اپنے رشتے کو توڑ لیتی ہے، اس کے مطابق عمل نہیں کرتی، اللہ رب العالمین اس قوم کو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ تو قوموں کی ترقی کا راز یہ ہے کہ وہ علم سے جڑیں، وہ علم کو حاصل کریں۔ اور صحیح بخاری کی وہ روایت مجھے یاد آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قبیلے کے کچھ لوگ مسلمان ہوئے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد چند روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں رہے۔ تمام قبیلے والے ایک ساتھ اسلام لے کر آئے، اور چند روز گزارنے کے بعد جب اپنے قبیلے میں پہنچے تو سوال یہ پیدا ہوا، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، ہمارے اوپر نماز پڑھنا فرض ہے جماعت کے ساتھ میں، اب ہم نئے مسلمان ہیں، ہمارے پاس قرآن کی صورتیں یاد نہیں ہیں، قرآن کا علم ہمارے پاس نہیں ہے، ہماری نماز کون پڑھائے گا، ہماری امامت کون کرائے گا؟ یہ فکر دامن گیر ہوئی۔ کسی نے مشورہ دیا کہ وہ فلاں کا بچہ ہے، اس کو قرآن کی صورتیں یاد ہیں، چونکہ یہ قبیلہ جہاں پر آباد تھا یہ ایسے راستے پر تھا جہاں سے لوگوں کا گزر ہوتا تھا، اور اس بچے کو طلب تھی، اس کو شوق تھا علم حاصل کرنے کا۔
جب بھی کوئی اس راستے سے گزرتا، یہ بچہ جس کی عمر 6 یا 7 سال تھی، وہ پوچھتا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ جواب ملتا کہ ہم فلاں جگہ سے آ رہے ہیں، ایک نبی آئے ہیں، وہ اور اس نبی کی یہ اور ایسی ایسی تعلیم ہے، ہم اس سے ملاقات کر کے آ رہے ہیں۔ وہ بچہ پوچھتا کہ اس نبی نے تمہیں کیا سکھایا ہے، کیا تعلیم دی ہے؟ لوگ ان کو قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتے، یہ لوگ، اور یہ بچہ ان آیتوں کو سن کر ان کو یاد کر لیتا۔ چنانچہ قرآن کی بہت ساری آیتیں، بہت ساری صورتیں ان کو زبانی یاد تھی۔ لوگ مسلمان ہو گئے، نماز کا وقت ہوا، فکر ہوئی کہ امامت کون کرائے گا، ہمیں قرآن یاد نہیں ہے۔ چنانچہ کسی نے بتایا کہ وہ فلاں کا بچہ ہے، اس کو قرآن کی صورتیں یاد ہیں، اس کو بلایا گیا، وہ لوگوں کی امامت کرواتا وہ بچہ۔ اور جب اب بچہ ہوتا ہے، اس زمانے میں تنگی تھی، لوگوں کے پاس میں ایک چادر میں زندگی گزار رہے ہیں، نیچے باندھنے کے لیے تہمد ہے تو قمیص نہیں ہے۔ چنانچہ جب یہ بچہ امامت کرانے لگا تو جب یہ رکوع اور سجدے میں جاتا تو اس کی چادر اوپر سے اٹھ جاتی، چھوٹا کپڑا تھا۔ عورتیں پیچھے نماز پڑھ رہی ہوتی تھی، عورتیں مسجد میں نماز کے لیے آ سکتی ہیں اپنے ذمہ داروں سے اجازت لے کر، جمعہ وغیرہ میں میرے خیال سے یہاں انتظام ہوگا۔ تو عورتیں نماز میں تھی، عورتوں نے آبجیکشن کیا، اعتراض کیا اور کہا کہ اپنے امام کے پچھلے حصے کو چھپاؤ، جب یہ رکوع اور سجدے میں جاتے ہیں اس کا حصہ کھل جاتا ہے، اور ہمیں جو ہے کہ شرم آتی ہے، اپنے امام کی صدر پوشی کرو۔ چنانچہ وہ عمر بن سلمہ کہتے ہیں کہ جب میرے ساتھ یہ مسئلہ آیا تو جتنے بھی لوگ موجود تھے، جتنے بھی نمازی تھے، سب نے چندہ کیا، سب نے دیکھا۔ یہ چندہ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، آج کل چندہ کرنے والوں کو، مدرسہ والوں کو، یا آپ گئے امام کی سوڑ کے لیے یا مسجد میں کوئی کام کرا رہے ہیں چندے کے لیے گئے، لوگ برا سمجھتے ہیں۔ یہ دین کے کام ایسے ہی ہوتے ہیں، ہمیشہ سے یہ چندے سے ہوئے ہیں۔ چنانچہ عمر بن سلمہ کہتے ہیں کہ تمام لوگوں نے چندہ کیا اور چندہ اگا کر پیسے اکٹھے کیے، تب وہ میرے لیے ایک جوڑا لے کر آئے، اس کو میں پہنتا تھا اور لوگوں کی امامت کراتا تھا۔ مجھے ان کپڑوں کو پہن کر، چھوٹے بچوں کو نئے کپڑے پہن کر زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ وہ عمر بن سلمہ کہتے ہیں کہ جب میں ان کپڑوں کو پہنتا مجھے بے انتہا خوشی ہوتی، اور ان کو پہن کر میں لوگوں کی امامت کراتا تھا۔ اور خود کہتے ہیں کہ اس وقت میری عمر 6 یا 7 سال تھی۔ 6 یا 7 سال کا بچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گدی پر، آپ کی مسند پر امامت کے لیے بڑھایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ ان کے علم کی وجہ سے۔ بڑے لوگ موجود تھے، ان کو اس مصلی پر امامت کے لیے نہیں بڑھایا گیا، علم کی وجہ سے ان کو نبی کے مصلی پر بڑھایا گیا کہ ہمیں نماز آپ پڑھائیں۔ تو علم کے ذریعے سے انسان کو ترقی ملتی ہے، علم کے ذریعے سے انسان کو بلندی ملتی ہے، علم کے ذریعے سے انسان وہ چیز حاصل کر لیتا ہے جو چیز مال اور دولت سے نہیں آ سکتی۔ میرے بھائیو، علم کی بہت بڑی اہمیت ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤتی الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اللہ رب العالمین اس علم کو جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے، ہر کسی کو نہیں دیتا، اور جس کو دیتا ہے اس کو سمجھو کہ بہت بڑا خزانہ مل گیا۔ قرآن اس کو سمجھ لیں کہ بہت بڑا خزانہ مل گیا جس کے پاس میں علم آ گیا۔ اس لیے ضروری ہے کہ علم حاصل کریں، علم کو سیکھیں، اور علم کے ذریعے سے ترقی آتی ہے، ترقی ملتی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اس آیت کے ضمن میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک قول ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے 3 اختیار دیے، کہ آپ 3 چیزوں میں سے کوئی بھی ایک چیز مانگ لیجئے، آپ کی سنی جائے گی۔ 3 کیا تھی؟ کہا کہ مال و دولت اگر مانگنا چاہتے ہیں تو مال و دولت مانگ سکتے ہیں، آپ کو مال و دولت دیا جائے گا۔ حکومت کا سوال کرتے ہیں، حکومت مانگ لیجئے، آپ کو حکومت مل جائے گی۔
اور علم اور حکمت اگر مانگنا چاہتے ہیں تو علم مانگ لیجیے، آپ کو علم مل جائے گا۔ حکومت، دولت، حکمت یعنی علم، تین چیزوں کا اللہ رب العالمین نے اختیار دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دولت نہیں مانگی، حکومت نہیں مانگی، علم مانگا اللہ رب العالمین سے، اللہ تعالیٰ مجھ کو علم دے دی تھی۔ علم مانگا سلیمان علیہ السلام نے۔ علم جب آتا ہے تو علم اپنے ساتھ تمام چیزوں کو لے کر آ جاتا ہے، حکومت بھی لے آتا ہے، دولت بھی لے آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے علم مانگا، علم کے ساتھ میں ان کو حکومت بھی ملی، اور ایسی حکومت نہیں تھی بلکہ جنات تک پر ان کی حکومت تھی، ایسی حکومت ان کو ملی۔ چرند و پرند کی بولی بھاشا سمجھتے تھے، ایسی حکومت ان کو ملی۔ اور دولت کا اگر آپ سوال کریں تو اس زمانے میں 22 ارب ڈالر کے مالک تھے حضرت سلیمان علیہ السلام، ایک قول کے مطابق اس زمانے میں 22,000 ارب ڈالر کے مالک تھے۔ 39 ٹن سونا ان کے پاس میں موجود تھا۔ اتنی دولت موجود تھی۔ وہ کیسے آئی؟ دولت مانگی تھی، حکومت مانگی تھی؟ نہیں مانگی تھی، علم مانگا تھا۔ علم جب آتا ہے تو دولت بھی لے آتا ہے، حکومت بھی لے آتا ہے، سب کچھ لے آتا ہے۔ اس لیے علم کے لیے کوشش کریں۔ علم سیکھیں گے تو آپ آگے بڑھیں گے۔ دنیا میں وہی لوگ آگے بڑھتے ہیں جو علم کے میدان میں آگے ہوتے ہیں۔ اور افسوس کے ساتھ مجھ کو کہنے دیجئے کہ ہمارا المیہ تو یہ ہے، بہت سے علاقے تو ایسے بھی ہیں کہ ان کے یہاں پر دینی علم سے دوری ہے مگر دنیاوی تعلیم میں وہ آگے ہیں۔ ہم تو وہ لوگ ہیں نہ دینی تعلیم ہمارے پاس میں ہے نہ دنیاوی تعلیم ہمارے پاس میں، اور نہ ہم سیکھنا ہی چاہتے ہیں نہ اپنے بچوں کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے بچوں کو اداروں میں بھیجیں، اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھیجیں۔ اگر یہ بچے پڑھیں گے آپ کی نیک نامی کا ذریعہ بنیں گے۔ اگر یہ بچے پڑھے نہیں تو آپ کے پاس میں مرنے کے بعد کوئی اس مال و دولت کو لے کر نہیں گیا۔ مرنے کے بعد اگر ضرورت ہوتی ہے تو دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اولاد کو انسان چھوڑ کر جاتا ہے، اگر آپ نے غلط لائن میں پڑھا دی، تعلیم نہیں دی، یہ اولاد آپ کو دعا بھی نہیں دے گی۔ اس لیے اپنی اولاد کو نیک بنائیں۔ میں نہیں کہتا کہ آپ سب کو عالم دین بنائیں، حافظ بنائیں، ان کو بنیادی تعلیم ان کو دیں، اور تاکہ حلال و حرام کو پہچان سکیں، اچھے برے کی تمیز کر سکیں، وہ جان سکیں کہ ہم مسلمان ہیں، وہ تمام چیزوں سے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اور پھر بنیادی تعلیم کے بعد آپ ان کو اسکولوں میں بھیجیں۔ اور یہاں پر میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ بس تمام باتوں کا نچوڑ یہی ہے میری کا، تعلیم بہت اہم ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ مذہب اسلام کی شروعات تعلیم کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ وہی قوم تعلیم ترقی کرتی ہیں جو تعلیم کے میدان میں آگے ہوتی ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیں، پڑھائیں، آگے بڑھائیں، پڑھیں گے آگے بڑھیں گے، اور اگر تعلیم نہیں ہوگی ہمارے پاس میں کچھ نہیں ہوگا۔ ہم تعلیم کے نام پر ہمارے پاس میں ہم بیجا چیزوں پر، اصل چیز ہے تعلیم۔ تعلیم کے لیے جو جتنا خرچ کر سکتے ہیں خرچ کیجئے، اس کا آپ کو ملے گا اس کا پھل۔ اور لیکن ہم تعلیم پر خرچ نہیں کرتے، بچوں پر خرچ نہیں کرتے، ہم بیاہ شادیوں میں فضول خرچیوں پر، ہیلس پینے پر، اور نہ جانے کون کون سی ڈرنکس پینے پر ہم اتنا خرچہ کرتے ہیں۔ اپنے بچوں کو پڑھائیں، چاہے آپ کو آدھی روٹی کھانی پڑے لیکن آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ جن بچوں کو آپ نے 15, 20, 25, 28 ہزار کے موبائل تھما رکھے ہیں، ان کو 30 روپے کی کتاب ان کو دیجیے۔ جو 30,000 کا موبائل جو کام نہیں کرے گا، وہ 30 روپے کی کتاب وہ کام کرے گی۔ تو کتاب کی ضرورت ہے، ہم لوگ صاحب کتاب ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو ایک کتاب سے نوازا ہے، ہم علم والے ہیں، ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں، اور آپ نے تعلیم پر بڑا زور دیا ہے، اس لیے اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور تعلیم کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، رب العالمین ہم نے جو باتیں کی اور سنی ہیں ان پر ہمیں سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیمی اداروں میں بھیجیں۔ اور انہی باتوں کے ساتھ ایک اعلان یا ایک خاص بات میں آپ سے بتا دوں۔ میرا نام حکیم الدین ہے، اور آپ
شاید ادھر ہے، میرا دوسری مرتبہ آنا ہوا ہے۔ ہم لوگ فیروز پور جھرکا میں ایک ادارہ چلا رہے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ فیروز پور جھرکا میں جماعت کا ادارہ ہے، اس کی ذمہ داری یہاں پر میرے اوپر ہے، اور الحمدللہ تعلیم، تربیت، تمام چیزیں مضبوط ہیں، اور عالم فاضل کے ساتھ میں بچوں کو اسکول کی مکمل تعلیم دی جاتی ہے۔ میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو لے کر آئیں، اور اپنے بچوں کو جہاں پر عالم بنایا جاتا ہے، حافظ بنایا جاتا ہے، وہاں 10ویں اور 12ویں بھی آپ کے بچے کی ہو جاتی ہے، یعنی اسکول کی اور مدرسے کی تعلیم دونوں کی ایک چھت کے نیچے مضبوط تعلیم ہے۔ مولانا بجنور سے ہیں، باہر کا اسٹاف ہے ہمارے پاس، بہترین سسٹم ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کو بھیجیں، یہ ادارہ اچھا لگتا ہے یہاں بھیجیں، دوسرے اداروں سے آپ مطمئن ہیں وہاں بھیجیں، لیکن اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے بھیجیں۔ اگر یہ بچے آپ کے پڑھ گئے، اس حدیث کا مفہوم بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں کہ انسان جب مر جاتا ہے تو تمام اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، 3 چیزوں کا ثواب ملتا ہے: ایک صدقہ جاریہ، کنواں کھدوا دیا، نہر لگوا دی، کوئی بھی آپ نے کام کر دیا، نیک اولاد انسان چھوڑ جائے جو اس کے لیے مرنے کے بعد دعا کرے، یا پھر ایسا علم چھوڑ جائے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو آپ بھی اپنے بعد اگر صدقہ جاریہ بنانا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں، اور خاص طور سے ایسی جگہوں میں تعلیم دلائیں جہاں میں کہہ سکتا ہوں کہ دونوں ہاتھوں میں لڈو ہوں، یعنی دینی تعلیم بھی آ جائے اور دنیاوی تعلیم بھی آ جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو علم سیکھنے والا اور علم سکھانے والا بنا، اور جو باتیں کہی ہیں اللہ رب العالمین ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔